لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم مسلمانوں پہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں آپس میں اکٹھا رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے اور رکھانے کے لیے اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے اس کا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ اور وہ جو اہتمام اللہ رب العالمین نے ہمیں اکٹھا رکھنے کا فرمایا ہے، اس کی بیس مسجد ہے۔ اور آج ہم یہاں پہ جو اکٹھے ہیں اور ہماری یہ جو ملاقات بھی ہے اور ہم سب کی آپس میں جو ملاقات ہے، اور یہ جو ہماری ملاقاتیں الحمدللہ مسلسل ہوتی رہتی ہیں، تو اگر اسے غور سے دیکھا جائے اور پورے تفکر سے سوچا جائے تو کیا یہ اللہ رب العالمین کا ہم پہ بہت بڑا انعام اور احسان نہیں ہے؟ اور یہ انعام اور احسان اللہ رب العالمین نے جس مرکز میں ہم پہ کیا ہے اس کا نام ہے مسجد۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور جہالت ان کا باقاعدہ سے ایک آپس میں پیچا ہے۔ وہ کسی نے بہت پہلے سے یہ بات لکھ دی نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ابد، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ایک طرف شرار بولہبی ہے اور ایک طرف چراغ مصطفی ہے، اور چراغ مصطفی کو بجھنے نہیں دینا انشاءاللہ۔ جب تک ہماری جسم کے اندر جان ہے اور اس جسم کے اندر اللہ کی طرف سے روح موجود ہے، تو ہماری ہمت بھی اس پہ لگے کہ ہم نے چراغ مصطفی کو انشاءاللہ جلائے رکھنا ہے، اور اگر اس کے جلانے میں ہمارا خون بھی شامل ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تاکہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم بھی، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ ہمارا خون بھی اس کام آ سکے، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہو۔ میرے انتہائی معزز ترین بھائیوں، یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اور اس مرکز کو آباد رکھنا، شاد رکھنا، اور اس کو بالکل اسی طرح سے پر انوار رکھنا، یہ مشترکہ طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مساجد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت توجہ دلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ ہمارے چھانگا مانگا میں ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے، ہمارے شیخ محترم مولانا حفیظ الرحمن لکھوی حفظہ اللہ، جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مدیر، انہوں نے اس مسجد کا ماشاءاللہ اہتمام کیا۔ وہ مسجد جب اس کی باقاعدہ تعمیر ہو گئی اور اس کی سلیٹ نصب کی گئی، تو ہمیں تب پتہ چلا کہ وہ ایک بیمار بیٹی ہے، ایک بچی ہے، بیمار ہے، اور وہ کینسر کی مریضہ ہے، اور اس کی یہ خواہش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے یہ فرمان سنا ہے کہ جس نے مسجد تعمیر کر دی اس کا گھر اللہ جنت میں بنا دے گا۔
اس نے اپنی جمع پونجی جس کو پاکٹ منی کہتے ہیں وہ اس نے اکٹھی کی اور اپنے ماموں کے ہاتھ دی، اور ان کے ماموں نے مولانا صاحب سے رابطہ کر کے اور ریکویسٹ کی کہ آپ یہ مسجد بنائیں، تو وہ مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے الحمدللہ ہمارے پاس تعمیر ہوئی۔ ایک بچی جو کہ بیمار ہے اور وہ بیچاری ایک اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایک موذی مرض میں بیچاری ہے پریشان، ہم سب دعا کر دیں اللہ اپنی رحمت سے اس کو صحت یاب کر دے۔ میرے بھائیوں یہ تو دل میں آنے کی بات ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے اللہ جانے کس کس کا اس کے اندر حصہ شامل ہے، اور یہ تو ایک بات ہے نا کہ کس کس کا حصہ شامل ہے اور کون کون اس میں حصہ دار بن سکتا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک دراز ہی رہنا۔ آج اگر اللہ رب العالمین جزائے خیر دے، میرے چھوٹے بھائی ہیں حافظ شعیب صاحب، وہ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اللہ جانے کل کو اس منصب کے اوپر، اس مسند کے اوپر کس نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ دراز کس طرح جاری رہنا ہے یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ ہے جس کی بابت اللہ کی یہ بات قرآن مجید میں آ گئی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے مسجدیں، یہ مسجدیں صرف اللہ کا گھر ہیں، اور انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ جس نے مسجد تعمیر کی اور مسجد کا خیال رکھا وہ ہے جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے اور روز قیامت پر وہ شخص ایمان رکھنے والا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہماری بنیادی عقائد میں یہ شامل ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہو، اور تقدیر پہ ایمان ہو، اور اللہ رب العالمین نے جو یہ ہمیں دین دیا ہے اس کے اوپر ہمارا پورا یقین ہو۔ یہ ساری باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اگر آپ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع جو کہ آپ ماشاءاللہ گزر چکے ہیں یہاں سے پڑھ کے، اب بھی کبھی آپ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر، اور جناب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایمانیات کیا ہیں۔ وہ ایمانیات جس کی ہیں وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور اللہ رحم کرے، جس کی نہیں ہیں اس کا کیا آپ کہیں گے، اس کا آپ کیا کہیں گے، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ شخص، وہ انسان کیسا انسان ہوگا جس کا ایمان ہی نہ ہو؟ تو وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ گواہی دے کہ مسجدوں کو تعمیر کرنے والے تو میرے خاص بندے ہیں جو میرے بھیجے ہوئے ایمانیات کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں۔ آپ دعا کیا کریں ان خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرما۔ ان مساجد کے لیے دامے درمے قدمے سخنے ہمیں پوری تگ و دو کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ یہاں پر سارے پنکھے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بالکل پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر منتظم آدمی سے بندہ پوچھ لے کہ میں ایک پنکھا دینا چاہتا ہوں، کیا اس کی ضرورت ہے، وہ پھر آپ کو بتا دے گا کہ حضرت آج پنکھے کی تو الحمدللہ اللہ نے ہماری حاجت پوری کر دی ہے، یہاں فلاں جگہ پہ بلب ٹوٹ گیا تھا، اگر آپ وہ بلب لگا کے اللہ کے گھر کو روشن کر سکتے ہیں تو آپ کر دیجئے۔ اگر آپ بلب کا ارادہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتائے کہ جناب ہمارا مائک خراب ہوا ہے۔ اصل میں یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ ان لوگوں کے بارے میں ذرا تصور کیجئے جن کی زمین پہ مسجد نبوی بنی ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ جن کی زمین پہ مسجد نبوی بن گئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہلے سے مسجد تو نہیں بنی ہوئی تھی، تو مسجد کی جگہ کو باقاعدہ پرچیز کیا گیا، اور اس میں ان لوگوں کا حصہ جن کی وہ جگہ تھی۔ آج آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ مسجد نبوی قیامت تک رہنے والی مسجد ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل علیہ، جس آدمی نے کسی نیک کام کی طرح ڈالی، کسی نیک کام کی بنیاد رکھی، اللہ اس کو اس کا اجر دے گا، اور پھر اسے دیکھا دیکھی جس نے بھی اس نیک کام کو
جاری رکھا اللہ رب العالمین اسے بھی اس کا اجر دے گا، اور جس نے آغاز کیا تھا اللہ اس کا حصہ بھی اس میں دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے من غیر ينقص من اجرہ شیء، کہ اللہ رب العالمین پہلے اور بعد والوں میں سے کسی کے اجر میں کمی کیے بغیر اس کو اجر عطا کرے گا۔ تو یہ سلسلہ تو میرے بھائی جاری رہنے والا۔ اور ان مسجدوں کے اندر بجلیوں کے بل بھی آتے ہیں، یہاں آپ کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ اے سی چل رہے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ دیگر اہتمام ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں، کہتے ہیں یاری دا پتہ باری نو لگے گا۔ تو یہ اس کا بل تو آنا ہے بعد میں، جب آپ یہ تراویح شراوی ختم کر کے چلے جائیں گے تو اس سے اگلے مہینے پتہ چلے گا حافظ شعیب صاحب کو کہ کتنا اے سی چلا ہے اور کتنی لائٹنگ ہوئی ہے اور کتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو قبل از وقت ہی ان چیزوں کا اہتمام کر دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور کوئی شک نہیں، آپ یقین کریں اس جنگل کے اندر منگل دیکھ کر، اگرچہ کہ میری نسبتیں ہیں اس مسجد کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ میرے گہرے تعلق ہیں، میں الحمدللہ گزشتہ اس کے افتتاحی خطبات جمعہ میں ایک جمعہ بھی یہاں پہ الحمدللہ پڑھا کے گیا تھا، یہ میری سعادت مندی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں اس ٹیم کو کہ جنہوں نے اس جنگل کے اندر منگل لگایا۔ جنگل یہ چاروں طرف آپ دیکھیں، آپ کے چاروں طرف جنگل ہے۔ میرا خیال ہے اکیلا آدمی اس سڑک سے گزرتے ہوئے ڈرتا ہے رات کے وقت کہ کہیں میرے ساتھ روبری نہ ہو جائے، ڈکیتی نہ ہو جائے۔ اور میں خود عموماً یہاں سے گزرتا رہتا تھا، پہلے جامع ابن تیمیہ ہمارے یہاں تھا سامنے، تو میں یہاں سے آتا جاتا تھا، یہی صورتحال دن کے اندر بھی بپا ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں اس جنگل کے اندر منگل اللہ تعالیٰ کا گھر قائم ہو گیا الحمدللہ۔ یہ تو بالکل وہی کیفیت بن گئی کہ بے سبحان اللہ کیا یادیں ہیں، بے آب و گیا بستی کے اندر پہاڑوں کے دامن میں، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہاں اپنے بیٹے کو اور اپنی عالیہ کو چھوڑ کے آپ تشریف لے جائیے، کیا دل گردہ تھا، کیا بات تھی۔ اگر اس کے پیچھے اللہ کا حکم نہ ہوتا، کون اپنے بیٹے کو ایسی بے آب و گیا بستی میں چھوڑ جاتا ہے جہاں پر کوئی مونس، کوئی غمگسار، کوئی رکھوالی والا، کوئی وہاں پہ سیکورٹی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ چلو کوئی اور چیز نہ ہو تو یہ جو حشرات ہیں، یہ جو درندے ہیں، یہ جو آسمانی یافتیں، کیا کچھ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ یہ میرے اللہ کا حکم تھا، اور آج مکہ سبحان اللہ وہ چکا چوند روشنیاں اور وہ بہترین وہاں پہ اللہ کا گھر اور وہ خانہ کعبہ، دعا کریں اللہ رب العالمین اپنے ان گھروں کی رونقوں کو دوبارہ زیادہ سے زیادہ اور زیادہ آباد کر دے اور ان رونقوں کو بحال کر دے۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ ہماری اندر موجود ہماری طرف سے نافرمانیاں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے گھروں کے یہ دروازے ہم پہ بند ہوتے چلے جا رہے۔ پچھلے سال کی تراویحاں ہم لوگوں نے گھروں میں پڑھی تھی، آج یہ اللہ کا انعام ہوا کہ چلیں تراویحاں تو مسجد میں ہیں، لیکن ابھی یہ جو SOPs اور مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، وہ اپنے ایک حکم کے ساتھ اس وبا کو، اس بلا کو ٹالنے پر قادر ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہا کریں، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، مولا اس بلا اور وبا کو ہم سے دور کر دے۔ یہ اللہ کے لیے چندہ مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ مسجدیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین ایسا مرکز ہے جس میں اللہ نے ہمیں بھائی چارے کا موقع دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ آج ایک مدت کے بعد یہ محترم میاں صاحب کا چہرہ مجھے دیکھنے کو مل گیا ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر والہیت پیدا کرتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف محبت اور پیار کے جذبات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مسجد ہے، اور اس مسجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور انداز سے بھی کیا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرو گے۔ یہ مسجدیں اعتکاف گاہ ہیں، یہ عبادت گاہ ہیں، یہ ذکر الہی کو بلند کرنے کی جگہ ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کی جگہ ہیں، اور یہ مسجدیں یہ تعمیر اور مرمت کی جگہ ہیں، اور یہ مسجدیں آباد کاری کی جگہ۔
خوش نصیب ہے وہ کہ جس کا اس کے اندر خون لگ جائے، پسینہ لگ جائے، مال لگ جائے، اس کے اندر کسی کی محبت لگ جائے، کسی کا وقت لگ جائے، اور کسی کو اللہ رب العالمین توفیق دے دے کہ وہ خود کھڑا ہو کے اس مسجد کو بنانے لگ جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو اچھی طرح تعارف، میں ان کا تعارف تو نہیں کروانے لگا، میں البتہ ایک بات ان کی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اس دنیا کے اندر بندے ہیں ان میں جو سب سے معزز بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ ان انبیاء کے اندر اور زیادہ آپ سلیکٹ کریں تو ان سے بھی زیادہ جو معزز بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انبیاء کی تعداد تو آپ مشہور ہے نا، 1 لاکھ 1.25 لاکھ جو بھی ہے، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے، وہ سلیکٹڈ ہیں ان میں سے، اور ان میں سے بھی جو سلیکٹڈ ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وہ 5 ہیں، اولو العزم من الرسل ان کو کہا گیا ہے۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، اور سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 تو سلیکٹڈ ٹو سلیکٹڈ، یہ بہت ہی زیادہ منتخب ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں میرے ساتھ چلیں تو ان میں سے 2 تو اور بھی زیادہ سلیکٹڈ ہیں، اور وہ کون ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم بھی خلیل اللہ ہیں اور میں تمہارا یہ ساتھی بھی، اللہ نے مجھے خلیل اللہ کا درجہ دیا۔ خلت یعنی انتہا درجے کی دوستی یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اگرچہ کہ اس میں مزید آخری درجے کی ایک سلیکشن اور بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مقام محمد الرسول اللہ کا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ درجہ کسی اور کے پاس بالکل نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کتنا اونچا مقام، اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ کہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیں دنیا کے اندر، حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کیجیے۔ اللہ کا گھر کیا ہوتا ہے؟ مسجد ہوتی ہے، وہ جس کا نام مسجد الحرام ہے، کہا میرا گھر بنا دیجیے۔ اور کیا ہوا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا، دونوں پیغمبر وقت کے، اور دونوں اللہ کے مقرب بندے، اور دونوں کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں۔ تو حضرات یہ تو پیغمبروں کا کام ہے، پیغمبری کام ہے۔ اگر آج اللہ مجھ سے اس کی خدمت لے لے تو بڑے سعادت کی بات ہوگی۔ اگر اللہ ان لوگوں سے، ہمارے بھائیوں سے، اور میری ماؤں اور بہنیں جو ہماری بیٹیاں یہاں آئی ہیں، اللہ ان سے یہ خدمت لے لے تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس لیے اس بات کو ذرا توجہ کیجئے، اور میرا یہی میسج ہے آج کی نصیحت میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو یہی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ سعادت مندی دے دے کہ ہم اللہ کے گھر کے ساتھ وفا کرنے والے بن جائیں، اور ہمارا نام اس لسٹ کے اندر آ جائے جو اللہ کے گھروں کو بنانے والے، اور خاص طور پر قرآن مجید کی آیت کے مصداق انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے والے۔ اور تعمیر کا معنی صرف اینٹیں لگانا نہیں ہے، تعمیر کا معنی مسجدوں کو بعد میں جب وہ تعمیر ہو جائے، بن جائے، پھر اس کو لے کے چلنا اور چلانا اور سلسلے کو باقی رکھنا اور بہتر سے بہتر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے۔ کئی لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ فرش میں نے لگوایا تھا، تو یہ بعد والوں نے آ کے جو ہے نا جی وہ میرا لگا ہوا فرش اکھاڑ دیا ہے۔ اور اللہ کے بندے، جب اللہ نے تیرے طرف سے قبول کیا تو وہ چونکہ اللہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی احسان کرنے والے کے احسان کو ضائع نہیں کرتا۔ آج اگر اللہ نے توفیق دی، کسی نے کہا میں اس سے بہتر لگا دیتا ہوں، تو بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اس کے قالین 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں اس سے بھی انتہائی اعلیٰ درجے کا قالین دینا چاہتا ہوں اور میری دلی خواہش آپ مسجد میں بچھا دیں، تو بچھا دیں۔ اگر وہ قالین فالتو ہے تو کسی اور اللہ کے گھر میں بھیج دیں۔ ضرورت مند تو بے شمار ہیں اس دنیا کے اندر، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا کہتا میں اس کی سیلنگ اچھی کروا دیتا ہوں اور بہتر کروا دیتا ہوں، اگر وہ تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، تو اس کو موقع دینا چاہیے، اور یہ میرے اللہ کا نظام ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سعادت مند زندگی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔